بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو؟ 8th کلاس ہم آپ کا یونٹ نمبر 1 آلریڈی اسٹارٹ کر چکے ہیں. ہم نے آپ کی بک جغرافیہ کا فرسٹ یونٹ جو ہے وہ پہلے سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس یونٹ میں آپ 2 پیجز کی ریڈنگ کر چکے ہیں پہلے سے، جس کو پہلے میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے کچھ ریلیونٹ کویسچن آنسرز ہم کر چکے ہیں. آج ہم اس کا پیج نمبر 3 جو ہے وہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. آپ کے یونٹ نمبر 1 کا جو ٹاپک ہے وہ نیم ہے میپس اینڈ ڈائیگرامز، نقشے اور اشکال. اس میں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ہیڈنگ ہے نمبر 4، تقسیمی نقشے، ڈسٹریبیوشن میپس کیا ہوتے ہیں. ریڈنگ ہم نے کرنی ہے. تقسیمی نقشے مویشیوں کی تعداد، تقسیم میں آبادی، معدنیات اور اس کی تقسیم، فصلوں کی پیداوار اور تقسیم وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں مقام نگاری کی مناسبت سے نقشوں میں ہر شے اپنے اصل مقام پر دکھائی جاتی ہے. اس مقصد کے لیے نقشوں میں کسی شے کی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے خاص رقبے کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تقسیمی نقشوں کی 2 اقسام نوعیتی نقشے اور مقداری نقشے ہیں. نوعیتی نقشے پر محض کسی چیز کی پیداوار ظاہر کی جاتی ہے جس میں مقدار نہیں بتائی جاتی. مقداری نقشے میں کسی چیز کی کم و بیش مقدار ظاہر کی جاتی ہے. اور مقداری تقسیمی نقشوں کی بناوٹ کے لحاظ سے 2 اقسام، یعنی ایک ہے نکاتی نقشے اور دوسرا ہے شیڈنگ والے نقشے کے ہیں. 2 ٹائپس ہیں. اب ہم مقداری تقسیمی نقشوں کی بناوٹ کے لحاظ سے جو اقسام ہے اس میں فرسٹ میتھڈ ہے ڈاٹ میتھڈ. یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ڈاٹ میتھڈ، نقاط کا طریقہ. اور یہاں پہ ایک ڈائیگرام پاکستان میپ جو ہے اس میں آپ ڈاٹڈ میپ دیکھ رہے ہیں. یہ سامنے اس کی ایک ڈائیگرام ہے جو 2015 کے آبادی کے مطابق ہے کہ پاکستان کی کل آبادی جو ہے وہ کتنی ہے، 19 کروڑ 17 لاکھ. نکاتی نقشے میں ڈاٹڈ لائن میں بتائیے. جہاں پہ آبادی زیادہ ہے وہاں ڈاٹس زیادہ ہیں، جہاں پہ کم آبادی ہے وہاں پہ آپ کو کم ڈاٹس نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اکنامک سروے آف پاکستان ہے 2014-15 کے لحاظ سے. نقاط کا طریقہ، جب کسی علاقے کی آبادی کی تقسیم یا زرعی پیداوار کو نقشوں پر دکھانا ہو اور اس کے لیے کسی خاص مدت کے مطابق اعداد و شمار دیے گئے ہوں تو ان کو نقشوں پر ظاہر کرنے کے لیے نقطوں کا طریقہ انتہائی موزوں تصور کیا جاتا ہے. اس قسم کے تقسیمی نقشوں کو تیار کرنے کے لیے متعلقہ خاکہ کو چھوٹے چھوٹے حصوں یعنی ٹاؤن، تحصیلوں، اضلاع اور صوبوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے. اعداد و شمار کے لحاظ سے نقطوں کا ایسا پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے جس میں نقطوں کی تعداد نہ بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت کم. اور نقطوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی حصے میں جگہ ناکافی ہو، یا بہت کم ہونے کی صورت میں نقشے کا صحیح نظری تصور قائم نہ ہو سکے. اس لیے نقطوں کا پیمانہ مقرر کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. نقاط لگانے سے پہلے کسی علاقے کے طبعی نقشے پر معلوم کر لینا چاہیے کہ ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں نقطوں کی تعداد کم ہونی چاہیے یا جہاں نقاط کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے کو عام طور پر مطلق اعداد و شمار یا کلی مقدار ظاہر کرنے کے لیے نہایت موزوں تصور کیا جاتا ہے. کسی چیز کی پیداوار میں کمی بیشی کا اندازہ نقطوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے. یہ ہے ڈاٹڈ میتھڈ کہ نقطوں کا طریقہ. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے شیڈنگ کا طریقہ کہ شیڈ کے ذریعے شو کرنا میپ کو. بعض اوقات کسی ملک کی آبادی یا مختلف اشیاء کی پیداوار کو نقشے پر ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کے رنگ یا ایک ہی رنگ کے مختلف ہلکے یا گاڑھے شیڈز استعمال کیے جاتے ہیں. اس طریقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کسی شے کی مقدار تقسیم کے لحاظ سے یکساں معلوم ہوتی ہے. عموماً وقت اور جگہ کے لحاظ سے اس مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات زرعی پیداوار ظاہر کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں پہاڑوں، دریاؤں اور جھیلوں وغیرہ کے غیر پیداواری علاقوں کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تقسیمی نقشوں کی خامیاں کیا کیا اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں اس طرح کے جو میپس ہوتے ہیں. اس میں ہم ابھی یہ بھی ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ میں دیکھیں گے کہ
کون کون سی خامیاں جو ہیں وہ ان نقشوں میں ہو سکتی ہیں۔ تقسیمی نقشوں کی خامیاں: آبادی کی تقسیم کو ظاہر کرنے والے نقشے عام طور پر مردم شماری کی بنیاد پر ہی تیار ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مردم شماری ہر 10 سال کے بعد ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی علاقے یا ملک میں لوگ عارضی طور پر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد معاشی یا سیاسی حالات کی وجہ سے نقل مکانی کر کے کسی دوسرے ملک یا علاقہ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی آبادی کو تقسیمی نقشوں سے دکھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی ایک ملک یا علاقے میں آبادی کی گنجانی فی مربع کلومیٹر رنگوں یا شیڈ سے ظاہر کی جاتی ہے، جو اس علاقے کی مکمل معلومات فراہم نہیں کرتے، کیونکہ مختلف علاقوں میں آبادی کی گنجانی کے تفاوت کو رنگوں اور شیڈز کے ذریعے ظاہر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ہے کہ تقسیمی نقشوں کی تیاری سے کسی علاقے کی پیداوار یا آبادی کی تقسیم کا فوری اندازہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ان میں استعمال ہونے والے اعداد و شمار میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ہر سال تیار کیے گئے نقشہ جات کو تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تیار کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر تقسیمی نقشوں کو گزشتہ سالوں کی اوسط نکال کر تیار کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ مختلف سالوں کی پیداوار میں کمی بیشی کو پورا کیا جا سکے گا۔ یہ ہے ہماری آج کی ریڈنگ، پیج نمبر 3 اور 4 کی ریڈنگ کو آپ اچھے سے کیجیے۔ اس سے ریلیونٹ کویسچن جو ہیں آپ کو دوسری ویڈیو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ لگا کر دکھائے جائیں گے۔ تھینک یو۔